الحمد لله الذي أبدع الأخلاق والأرضين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العلي العظيم۔ عرض و معروض سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل کر نبی آخر الزماں کی بارگاہ مقدسہ میں والہانہ انداز میں درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، قرآن مقدسہ کا فرمان عالی شان ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بے شک اللہ تعالی توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور پاکی حاصل کرنے والوں سے بھی محبت فرماتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اگر آپ بھی چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت آپ سے محبت فرمانے لگے، اللہ رب العزت آپ سے الفت فرمانے لگے، تو توبہ کرتے رہیے اور پاکی بھی حاصل کرتے رہیے۔ اگر ایسا آپ کریں گے تو یقیناً آپ کا شمار اللہ کے محبوب بندوں میں ہونے لگے گا، اللہ کے محبوب بندوں میں ہونے لگے گا۔ اللہ رب العزت کتنا بڑا مہربان ہے کہ جو توبہ کرتا ہے اس کی خطا کو معاف بھی فرماتا ہے اور اس سے محبت بھی فرمانے لگتا ہے۔ رب کی مہربانی دیکھیے۔ دوسری آیت کہتی ہے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، کہ اللہ رب العزت اس ذات کا نام ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آپ کرتے ہو، وہ جانتا ہے جو کچھ آپ کرتے ہو۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کو ذہن میں بیٹھائے رکھے کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، چاہے ظاہری طور پر کر رہے ہیں
یا باطنی طور پر کر رہے ہیں، آپ کا پروردگار، آپ کا رب آپ کو دیکھ بھی رہا ہے اور آپ کے دل میں جو خیال پیدا ہو رہا ہے اس کو وہ جان بھی رہا ہے، اس کو وہ جان بھی رہا ہے۔ رب کی رحمت بہت بڑی ہے۔ تیسری آیت قرآن مقدسہ کی کہتی ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، جس کا سیدھا سادھا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو توبہ کرے اور پھر کلمہ پڑھے، اس کے بعد اچھا عمل کرے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا، ایسے لوگوں کی برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم فرمانے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ اس آیت کی تشریح میں مسلم شریف کی ایک روایت نقل کی جاتی ہے کہ پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا کہ بروز محشر ایک شخص رب کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، تو فرشتے رب کے حکم سے اس کے کیے ہوئے چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بارے میں اس سے پوچھیں گے۔ فرشتے پوچھیں گے کہ بتا فلاں کام تو کیا تھا، فلاں گناہ تو کیا تھا، تو وہ بندہ اقرار کرے گا۔ جب چھوٹے چھوٹے گناہ ختم ہو جائیں گے تو وہ بندہ ڈرنے لگے گا، وہ بندہ کانپنے لگے گا، وہ بندہ تھرانے لگے گا کہ کہیں اب مجھ سے میرے کیے ہوئے بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ پوچھا جائے، اس کے بارے میں نہ سوال کیا جائے۔ تو جب فرشتے اس کی اس کیفیت کو دیکھیں گے، جب فرشتے اس کی اس حالت کو دیکھیں گے تو فرشتے کہیں گے اے بندہ خدا ڈرو مت، اس لیے کہ اب تجھ سے کسی بھی گناہ کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، اب تجھ سے کسی بھی خطا کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، بلکہ اب تجھے بشارت سنایا جاتا ہے، تیرے لیے ایک بشارت ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے تمہارے ہر گناہوں کے بدلے تمہیں ایک نیکی عطا فرما دیا ہے، ایک نیکی عطا فرما دیا ہے۔ رب کی مہربانی دیکھیے کہ اللہ رب العزت توبہ کرنے والے، کلمہ پڑھ کر اچھا عمل کرنے والے لوگوں کے گناہوں کو اچھائیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے، ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ جبھی تو بخاری شریف اور مشکوٰۃ شریف کی روایت کہتی ہے کہ جب کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی جانب سے اس کے حصے میں ایک نیکی
درج کر دی جاتی ہے، لکھ دی جاتی ہے۔ جب وہ بندہ ارادے کے ساتھ ساتھ عمل کر لیتا ہے تو پھر اللہ کی جانب سے اس کے حصے میں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک نیکیاں درج کی جاتی ہے۔ رب کی مہربانی دیکھیے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، برائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، تو اس کے حصے میں کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا۔ لیکن اگر وہ ارادے کے ساتھ ساتھ برا کام کر لیتا ہے تو پھر اس کے حصے میں صرف 1 گناہ درج کیا جاتا ہے، صرف 1 گناہ لکھا جاتا ہے۔ رب کی مہربانی دیکھیے کتنی بڑی ہے۔ نیکی کا کام کیا تو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک نیکیاں اس کے حصے میں لکھی جاتی ہے۔ لیکن کوئی بندہ گناہ کر لیا تو اس کے حصے میں صرف 1 گناہ لکھا جاتا ہے۔ اور اگر ارادہ کیا گناہ کرنے کا، ارادہ کیا برا کام کرنے کا، اور پھر ارادے سے پلٹ گیا، ارادے سے پھر گیا، تو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس کے حصے میں 1 نیکی تحریر فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کے حصے میں 1 نیکی لکھ دی جاتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت بہت بڑا مہربان ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ رب العزت ہم لوگوں پر اتنا زیادہ کیوں مہربان ہیں، جبکہ آج کے اکثر و بیشتر مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ دنیا کا کوئی ایسا برا کام نہیں جسے آج کا مسلمان نہیں کرتا ہو۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بیٹھا لیجئے کہ میں سارے مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں سارے مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ دن رات گناہ کا کام کیا کرتا ہے، ایک بڑا طبقہ غیر تو کرتا ہی ہے، لیکن جسے نہیں کرنا تھا وہ بھی برا کام کر رہا ہے۔ آج معاشرے میں آپ جھانک کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ جھوٹ آج کا مسلمان بول رہا ہے، غیبت آج کا مسلمان کر رہا ہے، چوری آج کا مسلمان کر رہا ہے، زنا آج کا مسلمان کر رہا ہے، شراب آج کا مسلمان پی رہا ہے۔ 1 انچ زمین کے لیے اپنے بھائی کے خون کا پیاسا آج کا مسلمان بنا ہوا ہے، اپنے مساجد کے اماموں کو آج کا مسلمان ستا رہا ہے، اپنے ماں باپ کو گالیاں آج کا مسلمان بک رہا ہے، اپنے پیشواؤں کی بات آج کا مسلمان نہیں مان رہا ہے، اپنے علماء کی قدر آج کا مسلمان نہیں کر رہا ہے، اپنے رسول کی پیروی آج کا مسلمان نہیں کر رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت ہم سب پر اتنا زیادہ مہربان ہے کہ ہم لوگوں پر عذاب کا نزول نہیں کر رہا ہے، عذاب کا نزول نہیں فرما رہا ہے۔ جبکہ پہلے کی امتیں اگر کوئی گناہ کیا کرتی تھی تو ان لوگوں پر فوراً عذاب الہی کا نزول ہوا کرتا تھا، ان کی شکلیں مسخ ہو جایا کرتی تھی، آسمان سے بجلیاں گرا کرتی تھی، پتھروں کی بارشیں ہوا کرتی تھی، تیز آندھیاں چلا کرتی تھی جس میں جانیں بھی ختم ہوتی تھی۔
جس میں مال بھی ختم ہوتا تھا، جس میں سامان بھی ختم ہوتا تھا، جس میں گاؤں بھی ختم ہوتا تھا، جس میں شہر بھی ختم ہوتا تھا، یہاں تک کہ پورا نام و نشان ختم کر دیا جاتا تھا۔ لیکن آج ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ آخر کیوں ہمارے ساتھ ویسا نہیں ہو رہا ہے؟ آخر ہم کن کے صدقے میں بچ رہے ہیں؟ کیا ہم نمازوں کے صدقے میں بچ رہے ہیں؟ کیا ہم روزوں کے صدقے میں بچ رہے ہیں؟ کیا ہم زکوٰۃ و حج کے صدقے میں بچ رہے ہیں؟ کیا ہم صدقات و خیرات کے صدقے میں بچ رہے ہیں؟ آخر ہم کن کے صدقے میں بچ رہے ہیں؟ تو آئیے عالم تصورات میں محو ہو کر رب کی پاک و پوتر کتاب قرآن مقدسہ کی بارگاہ میں چل کر عرض کرتے ہیں، اے عظمت و برکت والی کتاب، اے ہدایت و رحمت والی کتاب، اے رفعت و بلندی والی کتاب، اے شان و شوکت والی کتاب، تو ہی بتا کہ آخر ہم کن کے صدقے میں بچ رہے ہیں؟ تو قرآن مقدسہ کا بے بانگِ دہل یہ اعلان ہوگا، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اللہ رب العزت ان لوگوں پر اپنا عذاب نہیں بھیجے گا جس میں ان کا محبوب تشریف فرما ہو، جن میں ان کا حبیب تشریف فرما ہو، جن میں ان کا رسول تشریف فرما ہو۔ پتہ چلا، معلوم ہوا کہ ہم نمازوں کے صدقے میں نہیں بچ رہے ہیں، ہم روزوں کے صدقے میں نہیں بچ رہے ہیں، ہم زکوٰۃ و حج کے صدقے میں نہیں بچ رہے ہیں، ہم صدقات و خیرات کے صدقے میں نہیں بچ رہے ہیں۔ ہم اگر بچ رہے ہیں تو نبی آخر الزماں کے صدقے میں بچ رہے ہیں، ہم اگر بچ رہے ہیں تو رحمت للعالمین کے صدقے میں بچ رہے ہیں، ہم اگر بچ رہے ہیں تو جان عالمین کے صدقے میں بچ رہے ہیں، ہم اگر بچ رہے ہیں تو محبوب رب العالمین کے صدقے میں بچ رہے ہیں۔ جبھی تو شاعر کہتا ہے، بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ ہم گنہگاروں کی بہتری کے لیے۔ ارے ایک طرف ہے رحمتیں، ایک طرف ہے بخششیں، کیسے کیسے ہیں انعام ہم امتی کے لیے، کیسے کیسے ہیں انعام ہم امتی کے لیے۔ اللہ رب العزت بڑا مہربان ہے۔ اس لیے مسلمانوں، وقت رہتے ہوئے توبہ کر کے رب کے محبوب بندوں میں آپ شامل ہو جائیے۔ زندگی رہتے ہوئے گناہوں سے توبہ کر کے رب کا مقبول محبوب بندہ بن جائیے، کیونکہ ابن ماجہ اور مشکات شریف کی روایت ہے، آقا فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ آقا فرماتے ہیں، کونین کے داتا فرماتے ہیں، غریبوں کے مابع و ملجا فرماتے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا اس طرح پاک و صاف ہو جایا کرتا ہے کہ گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا، کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اس لیے توبہ استغفار کرنے میں کبھی شرم محسوس نہ کیجیے، اس لیے کہ توبہ استغفار کرنا بھی ہمارے نبی کی سنتوں میں سے ہے۔ سبحان اللہ، نبی معصوم ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی بخاری شریف کی روایت کہتی ہے کہ پیغمبر اعظم دن بھر میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کیا کرتے تھے۔
مسلم شریف کی روایت کہتی ہے کہ پیغمبر اعظم دن بھر میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اب آپ میں سے کسی کا یہ سوال ہو سکتا ہے کہ شمشاد رضا قادری، جب نبی سے کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں تھا، جب نبی سے کوئی غلطی ہوتی ہی نہیں تھی، تو پھر استغفار کرتے کیوں تھے؟ پھر معافی مانگتے کیوں تھے؟ تو سنو مسلمانوں، نبی کا استغفار کرنا گناہوں کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ نبی کا استغفار کرنا عاجزی و انکساری کی بنیاد پر تھا۔ اور امت کے لیے اس میں ایک پیغام بھی تھا کہ وہ میرے چاہنے والوں، وہ میرے ماننے والوں، وہ میرا کلمہ پڑھنے والوں، وہ میرے غلاموں، سنو، میں تو معصوم ہوں، میں تو بے گناہ ہوں، اس کے باوجود بھی کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہوں۔ تم تو معصوم نہیں ہو، تم تو بے گناہ نہیں ہو، اس لیے تمہیں جب بھی موقع ملے کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کرتے رہنا، معافی مانگتے رہنا، کیونکہ جو توبہ کرتا ہے اللہ رب العزت ان کی توبہ کو بھی قبول فرما لیتا ہے، ان کے گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے اور ان سے محبت بھی فرمانے لگتا ہے، ان سے محبت بھی فرمانے لگتا ہے۔ توبہ کرتے رہے، استغفار پڑھتے رہے۔ استغفار پڑھیے گا تو روزی میں برکت ہوگی، استغفار پڑھیے گا تو دعا قبول ہوگی، توبہ کیجیے گا تو اولاد نیک ہوگی، توبہ کیجیے گا تو دل تابناک ہوگا، توبہ کیجیے گا تو چہرہ منور ہوگا، توبہ کیجیے گا تو روح کو سکون حاصل ہوگا۔ اس لیے پڑھتے رہیے گا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ مطلب یہ ہوا کہ میں اللہ سے معافی طلب کرتا ہوں، جو میرا پروردگار ہے، جو میرا پالن ہار ہے، اور ہر گناہوں سے ان کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، ہر گناہوں سے ان کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں۔ ان اللہ یحب التوابین، کہ بے شک اللہ تعالی توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔